اب اس نبی نے اپنی زندگی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا کہ میں 3 دن یا بعض روایتوں میں آتا ہے 4 دن، ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے تھا، ایک دن جو ہے وہ اپنے جو امراء تھے، اپنے حکومت کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ مشورے کے لیے تھا، اور ایک دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تھا، اور بعض اس میں آتا ہے کہ ایک دن ان کی جو ہے کیا اپنے اہل خانہ کے لیے تھا، بیوی بچوں کے لیے تھا۔ اب یہ عبادت والا دن تھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاضی کا ہر روز عدالت آنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک شخص کا بار بار عدالت آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مختلف قاضی مختلف دنوں میں آ سکتے ہیں، یہ گنجائش موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز دن کو بیوی کے پاس آنا بھی ضروری نہیں ہے، رات کا حق تو ہے لیکن دن کو آنا ضروری نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں جہاں عبادت، اصل میں اس کو طاق کہتے ہیں، ہم پشت میں اس کو طاق کہتے ہیں، گھر کے اندر محراب ہو وہ الگ ہے، باغات میں الگ محراب ہوتا ہے، مسجد کا محراب الگ ہے، یہ محراب الگ، ہر جگہوں کے علاقے سے الگ الگ محراب ہوتا ہے۔ محراب کا مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس طرح محراب بنا ہو تو داؤد علیہ السلام وہاں اللہ کا کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، ایسا نہیں تھا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ محراب کا مطلب کیا ہوتا ہے، محراب کا مطلب اصل میں محراب حرب سے ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، جنگ کی جگہ، چونکہ محراب میں انسان کھڑے ہو کر شیطان سے جنگ کھیلتا ہے، اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ راشد صاحب پتہ چل گیا، محراب کو محراب اس لیے حرب سے ہے، جنگ سے ہے۔ تو داؤد، ہم گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں پچھلے دور میں ہوتے تھے، اب نہیں ہے، شاید کم ہو گئے ہیں، دیوار کے اندر ایک جگہ بناتے جس میں اکثر مرغی انڈا بھی دیتی تھی، وہ طاق سا ہوتا تھا، طاق، ہم اس کو طاق کہتے ہیں۔ تو اب داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کر کے اچانک 2 فرشتے آئے، وہ فرشتے آ کر جو ہے داؤد علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اس تصور المحراب، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے 99 بیڑ ہیں اور میرا ایک ہی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اپنا ایک بیڑ میرے ساتھ ملا دو تاکہ میرے 100 ہو جائے، اور باتیں بھی تقریر بھی خطرناک قسم کی کرتا ہے، تو میری بات کیا ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ اب داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اگر یہ اس طرح کر رہا ہے تو یہ بہت غلط کر رہا ہے، اور اکثر لوگ اس قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ ابھی آدھا فیصلہ کیا تھا، ایک کی بات سنی تھی کہ فرشتے وہاں سے چلے گئے، اور اس وقت جو ہے داؤد علیہ السلام کو گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ ہاں میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ تو نے ہر نبی کو آزمایا ہے، مجھے بھی آزما دے۔ تو نے کس کس کو آزمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے کہا اے اللہ تو نے ہر ایک کو مقام دیا، تو اللہ نے فرمایا ہاں میں نے یعقوب علیہ السلام کو اس کے بیٹے کے گم ہونے پر مقام دیا، اس کے صبر پر مقام دیا، میں نے ایوب علیہ السلام کو جو ہے الگ مقام دیا، اور میں نے اسحاق علیہ السلام کو بصارت کے جانے پر مقام دیا، میں نے مختلف انبیاء کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جو ہے وہ صبر کرنے سے مقام دیا، بیٹے کو ذبح کرنے سے مقام دیا۔ تیرے کو بھی میں ایک امتحان میں ڈالنے والا ہوں، وہ دن فلانا دن ہوگا، وہ سال فلانا سال ہوگا، تم اس میں تیار رہنا۔ اب داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ وہی دن تھا جس میں اللہ نے مجھے آزمانا تھا۔ اب یہاں آ کر جو ہے مختلف تفاسیر سامنے آ گئی۔ ایک تفسیر کہتی ہے کہ نہیں، داؤد علیہ السلام، اسرائیلی روایت بھی ہے، داؤد علیہ السلام کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلانا ہو گیا، تو یہ سب اسرائیلی روایت ہے۔ ساری تاریخ اس پر خاموش ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، کہ داؤد علیہ السلام سے یہ چوک کیا ہوئی تھی۔ یہاں داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور توبہ استغفار کیوں کیا، وہ امتحان کیا تھا؟ تو مختلف تفاسیر میں مختلف آیا ہوا ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، داؤد علیہ السلام نے ایک طرف جو ہے بات کی، اور یہی بات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، اور یہی بات روح المعانی میں یہ نقل کی گئی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک طرف بات سنی تھی، دوسری طرف بات نہیں سنی تھی، اور فوراً جو ہے مظلوم کے ساتھ جو ہے دینے کے لیے داؤد علیہ السلام نے گفتگو کی، تو اللہ نے اس ٹائم ان کا امتحان لیا کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ دونوں کی بات سن کر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ روح المعانی میں بھی لکھا ہوا ہے اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، لیکن کوئی بھی حتمی جواب پر اور حتمی فیصلے پر نہیں پہنچا کہ آخر وجہ کیا بنی تھی۔
لیکن بہرحال ایک تھوڑی سی چونک تھی کہ ایک طرف بات سنی دوسری طرف بات نہیں سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جو ہے کیا فرمایا، اے داؤد تیرے امتحان لیا گیا ہے۔ اور داؤد کو جب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ فوراً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر کسی شخص سے کوئی سہو ہوتا ہے تو اس کی معافی کا ایک یہ ہے کہ اگر بندوں کا حق ہے تو فوراً ان سے معافی مانگی جائے، اور اگر وہ اللہ کا حق ہے تو فوراً اللہ کے حضور سجدہ کیا جائے۔ اس سے بہترین اور کوئی حل نہیں ہے۔